خالی پڑی نہ تو بندے کو سمجھتے نہیں ہو. روز آ کر بیٹھنا سکھاؤ. کیا مصیبت ہے. جانوروں کو بیٹھنا بھی سکھاؤ. روز سکھاؤ. ایک دن سکھانا کافی نہیں ہے. کل جو آیت آئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے ایک استدلال تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے کیا تھا. اس کا جواب میں نے نہیں دیا. ایک دوسرے طریقے سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے تو استدلال اس طرح کیا تھا کہ دین کمپلیٹ یہ ہے، اس میں سے جو مسلمان کچھ چھوڑے گا اس کا دین ناقص. یہ عبارت حضرت کی. وقال الیوم اکملت لکم دینکم فاذا ترک شیئا من الکمال. مکمل دین یہ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم فمن ترک فإذا ترک شيئا من الکمال فهو ناقص. جو مسلمان اس مکمل دین میں سے کچھ چھوڑے گا، بعض چیزوں پر عمل نہیں کرے گا، تو اس کا دین ناقص ہوگا. اسباب ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، یہ ثابت ہو گئی. زیادتی تو ثابت نہیں ہوئی، کمی ثابت ہو گئی. اور کمی ثابت ہو گئی تو کم مقابل زیادتی خود ہی ثابت ہوئی. یہ استدلال تو خود حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے کیا تھا، اور وہ کل آیا ہے. ایک دوسرا استدلال، دین آج مکمل ہوا، بس اس سے پہلے دین مکمل نہیں تھا. مثلا شرع اسلام میں 2 نمازیں فرض ہوئی، پھر 5 نمازیں فرض ہوئی. تو پہلے دین ناقص تھا، 2 ہی نمازیں تھیں، پھر 5 نمازیں ہوئی، دین کامل ہوا. پہلے صرف 1 روزہ تھا عاشورے کا، پھر اس کی جگہ پر رمضان کے روزے آئے. تو پہلے دین ناقص تھا، اب دین آگے بڑھا، کامل ہوا. بہرحال دین تدریجاً احکام آئے. پہلے زکوٰۃ کا حکمت تھا مگر تفصیلات کچھ نہیں.
ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کی تفصیلات آئی. اب دین کامل ہوا، پہلے ناقص تھا. اس طرح سے اگر کوئی استدلال کرے تو اس کا جواب پہلے آ چکا ہے. کتاب الایمان کے شروع میں جو آیات لکھی تھی ان میں ایک آیت لکھی تھی سورہ توبہ کے آخری رکوع، الگ سے لکھی تھی. وہاں جواب دیا تھا کہ وہ اضافہ زیادتی مومن بیہی کی زیادتی سے ہوئی ہے. اب اس کو زیادتی کبھی کہیں گے. پہلے 2 نمازیں فرض تھی، 2 ہی پر ایمان لاؤ. پھر 5 فرض ہوئی، اب مومن بیہی بڑھ گیا، اس کو ایمان لاؤ. پہلے ارکان ثلاثہ تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ. حج فرض ہوا ہی نہیں تھا. پھر مومن بیہی بڑھ گیا اور حج فرض ہوا، مومن بیہی میں اضافہ ہوا. بس جس زمانے میں مومن بیہی جتنا ہے وہی کامل ایمان ہے. بعد میں مومن بیہی بڑھے تو اس کی وجہ سے زیادتی کمی نہیں کرے. باب الزکوٰۃ من الاسلام. اب وہ آگے بڑھاتے ہیں. زکوٰۃ بھی اسلامی عمل ہے، یعنی زکوٰۃ ایمان کا جز ہے. کیونکہ جب اسلامی عمل ہے تو اسلام اور ایمان تو ایک ہیں، تو زکوٰۃ ایمان کا جز ہے. اس پر استدلال کرتے ہیں 2 آیت، 2 سورہ بینہ کے شروع کی آیت سے. سورہ بینہ کی شروع کی آیت لوگ بہت کم سمجھتے ہیں. مفسرین، لوگ سے مراد آپ لوگ نہیں، مفسرین کرام بھی بہت کم سمجھتے ہیں. اب تمہارے سامنے سورہ بینہ کھلی ہوئی ہے ہی نہیں، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ حافظ تم سارے ہو نہیں، اور جو غیر حافظ ہے ان کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے نہیں، تمہیں کیسے سمجھاؤں ہوا ایسا؟ بس اتنا اجمال جانو کہ بہت کم مفسرین کرام ان آیتوں کو کما حق سمجھے ہوئے ہیں. ان آیتوں میں یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو حضور کو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ان کی کتابوں میں ان کو یہ حکم دیا گیا تھا توحید خالص، نماز اور زکوٰۃ. کہ 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصین له الدین، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرو. یہی توحید خالص ہے. یہ حکم دیا گیا تھا پچھلے امتوں کو، یہود و نصارہ کو یہ حکم دیا گیا ہے. وما امروا، اہل کتاب مراد ہے، اور نہیں حکم دیے گئے تھے وہ مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، ڈرا حالے کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہیں. اب دین سے مراد عبادت، اور سارا دین مراد لے لو، کیونکہ ریا تو کسی معاملے میں جائز نہیں. ریا کی تو کسی معاملے میں گنجائش نہیں، نہ زکوٰۃ میں، نہ روزے میں، نہ حج میں، نہ معاملات میں. دوسروں لوگوں کو دکھلانا اور سنانا، اس کی تو کہیں گنجائش ہے ہی نہیں. بس دین کو اگر آپ عام لینا چاہو لے لو. اور چونکہ
لیعبدوا میں خاص عبادت آئی ہے، تو دین کو عبادت کے معنی میں لینا، عبادت کے معنی میں لے لو۔ اہل کتاب کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ عبادت اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ نماز کا اہتمام کرو۔ تیسرا حکم یہ تھا کہ زکوٰۃ دو۔ اب تینوں پر ردہ رکھتے ہیں، دیوار چنتے ہیں، ایک لائن چنی، پھر اس کے اوپر دوسری اینٹیں چنی، یہ ردہ رکھنا، اس پر ردہ رکھتے ہیں۔ ذالک دین القیم، ذالک کا مشار الیہ کون ہے؟ یہ تینوں باتیں ہیں۔ اور دین القیمہ یہ در حقیقت موصوف صفت ہے، اور کبھی موصوف صفت کو اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اضافت کر دیتے ہیں، ورنہ عام طور پر تو یہ کرتے ہیں کہ صفت کو پہلے لے جاتے ہیں اور اضافت کرتے ہیں، جیسے جسم جمیل، کیا کہیں گے جمیل الجسم، مضاف کے اضافت والی جو ترکیب ہے وہ سبوک ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، اور موصوف صفت کی ترکیب جو ہے یہ زبان سے ادا کرنے میں بھاری ہوتی ہے، تو اس لیے مرکب توصیفی کو مرکب اضافی کر دیتے ہیں، صفت کو اوپر لے جا کر اضافت کر دیتے ہیں، مگر معنی وہی مرکب توصیفی کے باقی رہتے ہیں۔ جسم جمیل کے جو معنی ہیں وہی معنی ہیں جمیل الجسم، اور کبھی موصوف صفت اپنی جگہ پر اور اضافت کرتے، اب بھی معنی موصوف صفت ہی کے ہوں گے، تو الدین القیم یہ اپنی جگہ پر رہیں گے، الدین القیم موصوف صفت ہے، ان میں اضافت کرو دین القیم، بس اب بھی معنی وہی ہے، سیدھا دین۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ دین مذکر ہے، القیمہ مؤنث ہے، تو ایسی جگہ پر پھر تعویل کرتے ہیں، الدین یعنی الملہ، دین کو بمعنی ملت لے لیں، تو ملت القیمہ تو صحیح ہے، جب ملت القیمہ صحیح ہے تو دین القیمہ بھی صحیح ہے۔ ایسی تعویلیں بہت چلتی ہیں، نحویوں کے یہاں دنیا بھر کی تعویلیں چلتی ہیں، وہی تعویل یہاں کرنی ہے کہ دین بمعنی ملت ہے، بس دین کی اضافت القیمہ مؤنث کی طرف سے ہی ہے، بہرحال یہ ردہ رکھا، یہ تینوں باتیں الدین القیم ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دین اور اسلام اور ایمان ایک ہے، بس یہ تینوں باتیں اسلام اور ایمان کا جز ہے، تو زکوٰۃ بھی ایمان کا جز ہے، یہ استدلال۔ وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، یہ آخری جملہ ہے ذلك دین القیمہ، یہاں سے استدلال ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے جو آپ حضرات کی پڑھی ہوئی، آسان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کی طرف دعات بھیجے، دعات داعی کی جمع ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بھیجے قبائل کی طرف۔ یہ قبیلہ ہے بنو سعد، اسی قبیلے میں حضور نے دودھ پیا، اس قبیلے میں بھی دعات پہنچے، انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی،
تو سارا قبیلہ ایمان لانے کے لیے تیار ہو، مگر سمجھدار قبیلہ تھا، انہوں نے کہا بھائی رکو، یہ جو داعی آئے ہیں ایک ہیں یا زیادہ ہیں؟ یہ جو دعات آئے ہیں وہ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اور جس دین کے اجزاء بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، ہمیں پہلے آدمی بھیج کر کے اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ جو دعات باتیں بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہیں یا کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان دعات کو روک لیا تھا، وغیرہ تشریف رکھتے، اور قبیلے کے ایک آدمی ہیں حضرت غمام بن ثعلبہ، ان کو روانہ کیا کہ جاؤ حضور سے جا کر ملو اور جا کر پوچھو کہ یہ جو داعی دعات آ کر ہمیں بتا رہے ہیں یہ باتیں کیا سب صحیح ہیں یا کوئی گڑبڑ ہے؟ چنانچہ حضرت غمام اونٹ پر بیٹھ کر آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب جیرانہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور حضور جہاں ٹھہرتے تھے حضور کا خیمہ کھڑا کیا جاتا تھا، وہاں جگہ ہموار کر کے نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنا لیتے تھے، اس کو بھی مسجد کہتے تھے۔ جیسے حضور حج میں گئے تو ذوالحلیفہ میں رات گزاری، اور وہاں جو جگہ بنائی گئی نماز پڑھنے کے لیے اس کو مسجد کہا گیا ہے روایات میں، کہ حضور نے مسجد میں کیکر کے درخت کے پاس احرام باندھا۔ اب یہاں بھی 12,000 کی فوج ہے، اب اتنوں کے نماز پڑھنے کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہیے، وہ جگہ ہموار کر کے تیار کر لی جائے گی، اور حضور کے خیمے کے پاس میں یہ جگہ ہموار کر کے تیار کریں گے، وہ نماز پڑھیں گے۔ اس مسجد میں آ کر اس نے اونٹ بٹھایا، کیونکہ مسجد شرعی تو ہے نہیں، یہ جگہ ہے نا، یہاں رک کر یاد رکھو۔ میں نے اپنی کتابوں میں کہیں لکھا ہے، اور وہ جو رسالہ ایک مولانا صاحب نے لکھا ہے حدیث اور سنت میں فرق، اس میں بھی انہوں نے وہ بات نقل کی کہ حضور اور صحابہ چپل پہن کر جو نماز پڑھتے تھے یہ واقعات مسجد شرعی کے نہیں، یہ میدان جنگ کے واقعات ہیں، یہ بات میں نے لکھی ہے۔ اس پر ایک دارالعلوم کے ایک استاد نے فون کیا کہ ابو داؤد میں روایت ہے کہ مسجد میں نماز چپل پہن کر کے صحابہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ پہلے چپل دیکھ لو، اگر چپلوں میں ناپاکی لگی ہوئی ہے تو زمین سے رگڑ کر صاف کر لو، پھر ان چپلوں میں آ کر نماز پڑھو۔ وہاں ابو داؤد کی روایت میں لفظ مسجد ہے، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ مسجد شرعی نہیں ہے، یہ تو وہی میدان جنگ میں جو مسجدیں بنائی جاتی تھی حضور کے خیمے کے پاس میں، وہ مسجد ہے۔ بہرحال اس واقعے میں بھی ہے کہ اس نے اونٹ مسجد میں آ کر لا کر بٹھایا، وہ مسجد وہی جیرانہ میں نماز پڑھنے کی جو جگہ تیار کی ہے وہاں اونٹ لا کر بٹھایا، اور اس نے آ کر حضور سے پوچھا کہ میں قوم کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، اور آپ کے داعی ہمارے یہاں آئے ہیں، انہوں نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں قوم نے مجھے ان کی تحقیق کے لیے بھیجا، تو انہوں نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں وہ میں آپ کو سامنے بیان کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ یہ باتیں صحیح ہیں یا نہیں۔ تو اس نے وہ سب باتیں حضور کو بتائی، حضور نے سب کی تائید کی۔
یہیں سے مسئلہ علماء نے نکالا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ استاد ہی حدیث اپنے منہ سے پڑھے، یہ ضروری نہیں ہے۔ طالب علم اگر حدیث پڑھے اور استاد سنے تو یہ بھی جائے، کیونکہ یہاں سے باتیں داعیوں نے ان کو بتائی، یہ سب حدیث ہوئی، اس نے لا کر وہ حضور کے سامنے سنائی، تو حضور نے ہوں تائید کی۔ معلوم ہوا کہ قراءت علی المحدث بھی جائز ہے، وہ مسئلہ اسی حدیث سے لیا گیا ہے، اس طرح لیا گیا ہے۔ پہلے صحابہ کے زمانے سے تابعین کے زمانے تک یہی طریقہ چلا آ رہا تھا کہ استاد ہی حدیث اپنے منہ سے بیان کرتا تھا، طلباء سنتے تھے۔ پھر جب جماعتیں بڑی ہوئی تو اب استاد کتنا زور سے بولے گا، تو پھر محدثین نے ایک طالب علم متعین کیا، وہ زور سے پڑھتا تھا اور استاد سنتا تھا، یہ نیا طریقہ نکلا۔ تو لوگوں کو شروع میں اعتراض ہوا کہ یہ تو نیا طریقہ ہے، استاد کو حدیث پڑھنی چاہیے، طلباء کو سننی چاہیے۔ اس وقت میں اس حدیث سے استدلال کیا گیا تھا کہ قراءت علی المحدث جائز ہے۔ تو اس زمانے میں جب طالب علم پڑھنے لگے تو ہر طالب علم نہیں پڑھتا۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں ایک متعین طالب علم ہوتا تھا جو موطا پڑھتا تھا، باقی سب نہیں پڑھیں گے، وہ ایک متعین ہے جو 1 2 3 مرتبہ وہ موطا پڑھ چکا ہے، وہ پڑھتا ہے۔ کیونکہ نیا طالب علم پڑھے گا، غلطی کرے گا، بار بار ٹوکنا پڑے گا، کہاں تک ٹوکے گا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ امام مالک کے سبق میں رہے ہیں اور انہوں نے موطا پڑھی ہے، مگر ایک حدیث بھی امام شافعی نے طالب علم نے پڑھ کر نہیں سنائی۔ تو پڑھنے والا متعین طالب علم وہ پڑھے۔ امام محمد علیہ الرحمہ نے امام مالک سے موطا پڑھی ہے، لیکن کوئی حدیث انہوں نے پڑھ کر نہیں سنائی۔ پڑھنے والا طالب علم الگ ہے، وہ پہلے 1 2 3 مرتبہ وہ کتاب پڑھ چکا ہے، تو اب وہ غلطی نہیں کرے گا، اب تو وہ صحیح پڑھے گا۔ تو یہ طریقہ نیا شروع ہوا۔ ہمارے یہاں بھی جب جماعت بہت بڑی ہو گئی تو ہم نے بھی طریقہ بدل دیا۔ تو متقدمین کا جو طریقہ تھا، استاد پڑھے طالب علم سنے، یہی ٹھیک ہے۔ حضور کے انتقال کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے تو منبر پر ایک درجہ نیچے بیٹھے، پھر حضرت عمر آئے تو وہ ایک درجہ اور نیچے بیٹھے، پھر حضرت عثمان آئے تو وہ اسی جگہ بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا، تو حضرت نے جواب دیا کہ اگر میں عمر کی جگہ بیٹھتا تو تم خیال کرتے کہ عمر کی برابری کا دعویٰ کر رہا ہے، ابو بکر کی جگہ بیٹھتا تو تم خیال کرتے کہ ابو بکر کی برابری کا دعویٰ کر رہا ہے، اب میں حضور کی جگہ بیٹھا ہوں، کون خیال کرے گا کہ میں حضور کی برابری کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے جب ہمیں پیچھے لوٹنا ہے تو جو صحابہ کا طریقہ تھا وہاں تک لوٹ جائیں گے، درمیان میں کیوں لوٹیں گے؟ اس لیے میں نے بھی ایک طریقہ یہ بدل دیا کہ خود پڑھو، طالب علم سنیں۔ اس میں ایک سوال ہے کہ طالب علم کے عبادت پڑھنے میں طالب علم کی تربیت ہے، بس طلباء سے عبادت پڑھوانی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 1200 طالب علم ہیں، اگر ہر ایک کو عبادت پڑھنے کا موقع دیا جائے گا تو تیسرے سال نمبر آئے گا پڑھنا، ایک سال میں تو نمبر آتا نہیں، تو کیا تربیت ہو جائے گی، تو کس طرح تربیت کر لیں گے؟
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 5-7 طالب علم پڑھتے رہیں، ان کی تربیت ہو، ان کی بھی کیا خاص تربیت ہو. یہ ترجمان روز نام کا اعلان کرتا ہے کہ کل فلاں صاحب عبارت پڑھیں گے، تو کیا تربیت ہوگی؟ تربیت یوں نہیں ہوتی. تربیت یوں ہوتی ہے. حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیری قدس سرہ دورہ پڑھاتے تھے تو دورے کی جماعت 35 طالب علموں تک پہنچتی، زیادہ سے زیادہ بڑھتی 35 طالب علموں تک پہنچی. حضرت سبق پڑھانے تشریف لاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے نیچے، چوکی ووکی تھی نہیں، بیٹھ جاتے تھے اور تھوڑی دیر سر جھکا دیتے تھے. کیا پڑھتے تھے معلوم نہیں، پھر سر اٹھاتے تھے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ حضرت شاہ صاحب کا تکیہ کلام تھا. دوران تقریر بھی بار بار کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو سر اٹھاتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر یہاں سے چہرے دیکھنا شروع کرتے. اس پر نظر جم گئی، اب اس کو عبارت پڑھنی. ایک طرف سے چہرے دیکھنے شروع کرتے، جس کے چہرے پر نظر حضرت کی رک گئی اس کو عبارت پڑھنی. پھر عبارت میں اگر طالب علم نے غلطی کی اور ایسی غلطی کی جو دورے کے طالب علم سے ہو سکتی ہے، تو حضرت فرماتے تھے مولوی صاحب دیکھ کر پڑھو، دیکھو وہ جو کانا گزرا ہے اس کی خبر. مولوی صاحب کہتے ہیں. اور اگر طالب علم نے ایسی غلطی کی جو دورے کے طالب علم سے نہیں ہونی چاہیے تو حضرت فرماتے ہیں جاہلین دیکھ کر پڑھو. اب جاہلین کہتے ہیں، جاہلین دیکھ کر پڑھو. اگر وہ چوکنا ہے ایک دم اس نے غلطی صحیح کر لی، ٹھیک، نہیں کی تو غلطی بتلاتے صحیح کرتے. اگر ایک سبق میں طالب علم نے ایسی 3 غلطیاں کی جو دورے کے طالب علم کو نہیں کرنی چاہیے تو حضرت روک دیتے تھے، مول صاحب رک جاؤ، اور تعلیمات کے نام پڑھتا لکھتے تھے کہ اس طالب علموں کو مختصر المعانی کے درجے میں اتار دیا جائے. اب دورے سے نام کٹ کے مختصر المعانی میں چلا گیا، اور 3 سال پڑھ کر آتا تھا نیچے سے تو کندم سونا بن کر آتا. تربیت تو بھائی یوں ہوتی ہے. رات بھر طالب علم محنت کرتے تھے اور پوری تیاری کرتے تھے، اور یہ کل استاد کی نظر کس پر ٹھہرے گی اللہ جانے. ہر طالب علم محنت کر. تربیت تو یوں ہوتی. یوں تربیت نہیں ہوتی کہ اعلان کر دیا کہ کل فلاں طالب علم عبارت پڑھے گا اور وہ بھی کتاب میں پینسل سے اعلان لگا لایا اور لا کر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے. یوں تربیت نہیں ہوتی. اس لیے بھی ہم نے بھی طریقہ بدل دیا. اس طالب علم کی عبارت پڑھنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں چند طالب علموں کی وجہ سے، اور وہ چند بھی ان کو پہلے سے بتلا دیا ہے، تو اب کیا تربیت ہوگی. اس لیے اب ہم پیچھے لوٹ گئے ہیں، خود ہی پڑھتے ہیں. تم سنو. خیر، اس بندے نے دعات نے قبیلے کو جو باتیں پہنچائی تھی وہ ساری حضور کے سامنے پیش کی. ان باتوں میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، بس اتنا استدلال ہے. یہاں رک کر ایک بات سمجھنی چاہیے. تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں کہ یہ جو حضور دعات بھیجتے تھے قبیلوں میں، ہماری جماعتیں بھی یہی کرتی. ہم جو جماعتیں بھیجتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتی ہیں. حضور جس طرح سے دعات داعیوں کو بھیجتے تھے ہم بھی جماعتوں کو بھیجتے ہیں. یہ ان کا کہنا بالکل صحیح نہیں. اسے بہت سنجیدگی سے سمجھو، یہ صحیح نہیں. حضور جو دعات کو بھیجتے تھے
ایک دائی بھیجتے تھے، 2 بھیجتے تھے، 3 بھیجتے تھے، وہ گئے۔ یہ تینوں دائی ہیں، اور یہ جماعت نکلتی ہیں، جس میں تو 14 کی جماعت نکلی ہے، تو ایک امیر تو کچھ دین جانتا ہے، 13 تو نماز بھی نہیں جانتے۔ وہ تو 40 دن نماز جماعت میں گھومیں گے اور جگہ جگہ مسجدوں کے ماحول میں ٹھہریں گے اور دین سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، نماز کی دعائیں سیکھیں گے۔ تو یہ کس کو دعوت دینے جا رہے ہیں؟ محلے والوں کو۔ محلے والا تو کوئی بیٹھتا ہی نہیں۔ انہی 14 آدمی جو ان کی جماعت میں ہیں، انہی کو 24 گھنٹے لے کر دین سکھاتے ہیں۔ اور حضور کے جو 2 جاتے تھے، وہ تو خود 1 یا 2 یا 3 جو جاتے تھے، وہ دین سیکھے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ تو قبیلے کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اور تم تو جماعت کو لے کر جاتے ہو، جماعت کو دین سکھاتے ہو۔ بس تمہارا یہ طریقہ حضور جو 2 بھیجتے تھے اس کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ تو تمہارا موبائل مدرسہ ہے، گھومتا پھرتا مدرسہ ہے۔ یہ جو 14 آدمی ہیں، بیچارے نماز بھی نہیں جانتے، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں۔ اگر تم ان کو گھر رہ کر نماز روزہ دین سکھاؤ گے، نہیں سکھا کرو گے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، تو گھر سے نکال لا اور مسجدوں کے ماحول میں ٹھہرایا، تاکہ وہ مسجدوں کا ماحول دیکھیں اور اس ماحول میں ٹھہرا کر ان کو دین سکھایا۔ تو 40 دن میں وہ دین سیکھ کر گھر آئے۔ بس یہ تو مدرسہ ہے، یہ تو تعلیم ہے۔ اور ایک جگہ پر ٹھہرا کر کے دین سکھانے کے بجائے مسجد گھما کر کے دین سکھایا، یہ تو موبائل مدرسہ ہے۔ بس یہ جو جماعت کا کام ہے، اس کو یہ حضور کے جو 2 جا رہے ہیں، ان کے مانند قرار دینا، یہ قطعاً بوگس نظریہ ہے۔ بس جو تعلیم و تعلم کے فضائل ہے وہ تو بیان کرو، اپنے کام کے لیے کام صحیح ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ 14 آدمی ہیں جو دین سے بالکل ناواقف ہیں، ان کو آپ گھر رکھ کر کے دین سکھانا چاہے ناممکن ہے۔ وہ اتنے مشغول ہیں اور ایسے ماحول میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ دین نہیں سیکھیں گے۔ اور جب ان کو گھر چھوڑوا دیا اور لے کر چلے، اب 40 دن تک گھر لوٹنے کا سوال نہیں، کاروبار دھندے کا سوال نہیں، اور 40 دن بھر بھی ہوٹلوں میں نہیں، مسجدوں میں ٹھہرایا، مسجدوں کا ماحول دکھایا اور وہاں دین سکھایا۔ وہ 40 دن میں دین سیکھ کر گھر لوٹے۔ یہ طریقہ بہت شاندار ہے۔ تبلیغ میں جو بالغان، بڑی عمر کے مسلمان جو دین سے بالکل ناواقف ہیں، ان تعلیم بالغان کا یہ تبلیغ کا جو طریقہ ہے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نوجوان ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، گھر والوں نے آپ کو مدرسے میں بھیج دیا، اب سال برابر مدرسے میں رہتے ہیں، ٹھہرتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں۔ اب بڑی عمر کے لوگ تو اس طرح سے دین نہیں سیکھ سکتے۔ بس تعلیم بالغان کے لیے تبلیغ جماعت نے جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ جماعتیں بنا کر نکالو، جگہ جگہ مسجدوں میں ٹھہراؤ اور دین سکھلاؤ، یہ بہت شاندار طریقہ ہے، 100% کامیاب ہے۔ مگر یہ کہنا کہ حضور کے جو دعات جاتے تھے وہ یہ طریقہ ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے ساتھ اس کا کیا جوڑ ہے؟ حضور کے زمانے میں جو 2 جاتے تھے، وہ تو 2-3 جو جاتے تھے، وہ 2-3 پورے دین کے ماہر تھے اور وہ قبیلے کو دعوت دیتے تھے، وہ کوئی جماعت لے کر نہیں جاتے تھے، اور جماعت کے جاہلوں کو دعوت نہیں دیتے تھے، دین نہیں سکھلاتے تھے، وہ تو قبیلے کو دین سکھلاتے تھے۔ پھر قبیلہ مان لے، سبحان اللہ، نہیں مانتا یہ تبلیغ والے کہاں کرتے ہیں؟ جو 2-3 گاڑی گئے، اگر ان کے ساتھ پریشان تھے، جیسے کہ گیر مونا میں 70 آدمیوں کو شہید کر دیا، یہ دوسرے واقعے میں 10 آدمیوں کو شہید کر دیا، تو حضور نے فوج کشی کی ان کو۔
تبلیغ جماعت میں کہاں فرض کشی؟ اس لیے اس دعوت کا تو تتمہ یہ ہے جہاد. تمہارے یہاں جو دعوت اس کا تتمہ جہاد کہاں ہے؟ اس لیے یہ جو استدلال ان کا ہے یہ بالکل بوگس استدلال ہے کہ صحابہ والا ہم کام کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. جو کام ہے وہ شاندار ہے، تعلیم بالغان کا کام ہے اور 100% کامیاب ہے. کیونکہ بڑی عمر کے لوگوں کو کیسے دین سکھاؤ گے؟ یہی طریقہ ہے دین سکھانے کا، اور کوئی طریقہ ہے نہیں. طلبا کو تو دین سکھانے کا طریقہ ہے، بچوں کو مکتب میں دین سکھانے کا طریقہ ہے، لیکن بالغان کو کیسے دین سکھاؤ گے؟ لہذا تبلیغ جماعت کا جو طریقہ ہے وہ 100% کامیاب ہے، بہت شاندار ہے. مگر وہ لوگ جو استدلال کرتے ہیں وہ استدلال بوگس ہے. یہ حضور اور صحابہ والا طریقہ ہے، غلط ہے. اس کو سمجھا رہا ہوں کہ صحابہ جو داعی بن کر جاتے تھے وہ تو 2-3 ہوتے تھے، وہی دین کے واقف ہوتے تھے اور قبیلے کو دعوت دیتے اور قبیلے نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. اور اگر برسر پیکار ہو گئے تو واپس آتے تھے یا شہید ہو جاتے تھے. وہ تو شہید ہو گئے، پیچھے سے پہنچ جاتی تھی ان سے نمٹنے کے لیے. بس صحابہ کا جو طریقہ تھا اس سے جماعت کے طریقے کو مشابہ کہنا یہ قطعاً غلط ہے. لہذا جو تعلیم و تعلم کے فضائل کی آیتیں اور حدیثیں ہیں اس کو تم بیان کرنا تو پڑو، لیکن یہ جو دعوت کے فضائل کی آیتیں اور حدیثیں ہیں یا جہاد کے فضائل کی آیتیں اور حدیثیں ہیں اس کو تبلیغ کے کام پر فٹ کرنا، یہ تو دین میں تحریف ہے. یہ لفظ میں بے خبری میں نہیں بول رہا، اللہ وجہ بصیرت بول رہا ہوں کہ یہ دین میں تحریف ہے. بہرحال یہ بندہ یہاں دعات گئے ہیں، قبیلہ اسلام لانے کے لیے قبول تیار ہو، اس نے تحقیق ضروری سمجھی تو حضرت غمام کو بھیجا کہ جب تم تحقیق کر کے وہ حدیث تمہاری پڑھی ہوئی ہے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ. یہ حضرت امام مالک کے چچا ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں. جگہ جگہ پر ان کی روایت آئیں گے. عن ابی سہیل، عن ابی سہیل ابن مالک. یہ مالک جو ہے یہ حضرت امام مالک کے دادا ہیں، وہ بھی مالک ہیں. عن ابیہ انہ سمع طلحة بن عبید اللہ یقول جاء رجل. اس کے اوپر ان صحابی کا نام لکھ رکھا ہے. جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد. نجد کہتے ہیں مکہ مدینہ سے مشرق کی طرف کا جو جزیرۃ العرب کا بالائی حصہ ہے اس کو نجد کہتے ہیں. آج کل نجد میں ریاض شہر ہے. بس یہ بندہ نجد سے نہیں آیا تھا. آج کل جس کو نجد کہتے ہیں ریاض، وہاں سے نہیں آیا تھا بلکہ مکہ کے مشرق کی طرف سے آیا تھا. بنو سعدہ کا قبیلہ ادھر ہی بسا ہوا تھا. میں بنی سعدہ کے قبیلے میں گیا ہوں، جہاں حضور نے درود کیا ہے وہاں میں گیا ہوں. جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الرأس. عرب میں ریت ہی ریت ہے. اور ہوائیں خوب چلتی. بس وہاں جو سفر کرے گا تو اس کے سر کے بال بھی بکھر جائیں گے اور سارے بالوں میں مٹی مٹی بھر جائے گا. بس سائر الرأس مانے ہیں بکھرے بالوں والا. وہ ہے دیہاتی، وہ کچھ گنگنا سا آ رہا ہے. کیا گنگنا رہا ہے مجھے کیا معلوم. مجھ سے پوچھو کیا گنگنا رہا ہے، اس سے پوچھو جا کر. بہرحال وہ کچھ گنگناتا آ رہا ہے. جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں
وہ جب چلتے ہیں تو کچھ گاتے رہتے ہیں، کچھ اشعار پڑھتے رہتے ہیں، کچھ گنگناتے رہتے ہیں، چلتے ہیں تو وہ بھی کچھ گنگناتا ہوا آ رہا ہے۔ سائر الراس نسمو دوی صوتی، سن رہے ہیں ہم اس کی آواز کی بن بناہٹ۔ شہد کی مکھیاں جب اڑتی ہیں تو ایک آواز سنائی دیتی ہے، اس کو بن بناہٹ کہتے ہیں۔ تو ہم بھی اس کی آواز کی بن بناہٹ سن رہے تھے۔ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، وہ کیا گنگنا رہا ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، یہاں استدلال ہے، يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اور اس اسلام میں نماز زکوٰۃ سب ہے۔ معلوم ہوا زکوٰۃ اسلام کا جز ہے، اور اسلام اور ایمان ایک ہے۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَن تَطَوَّعَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صيام رمضان۔ یہاں طالب علم ایک بیکار سا سوال کرتے ہیں کہ نمازیں تو 6 ہیں، 5 نہیں ہیں، وطر بھی تو نماز واجب ہے۔ بیکار سا سوال ہے۔ ایسے سوالات کے جوابات تو طالب علموں کو خود نمٹ لینا چاہیے۔ فقال هل علی غیرها قال لا الا ان تطوع قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصيام رمضان قال هل علی غیره قال لا الا ان تطوع۔ دیکھو یہاں تو معلوم تھا کہ حضور بتلا رہے ہیں، وہ پوچھ رہا ہے کہ اتنا ہی یا اور بھی کچھ۔ یہ روایتوں کا اختلاف ہے، یہ روایت بار بار آئے گی، اور اصل واقعہ یہ ہے کہ اس نے پیش کیا تھا کہ آپ کا داعی آیا، اس نے ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ بات صحیح ہے، تو حضور نے فرمایا ہاں صحیح ہے، اصل واقعہ یوں تھا، اور یہ روایت بھی مانا ہے۔ قال هل علی غیره قال لا الا ان تطوع قال وذكر له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة قال هل علی غیرها قال لا الا ان تطوع قال فأتبع الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص۔ اس جملے کے مفہوم میں اشارے بہت بڑے ہیں۔ اس جملے کا کیا مفہوم ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں میں قبیلے کو بے کم و کاست پہنچاؤں گا، نہ کمی کروں گا اس میں نہ زیادتی کروں گا۔ بس یہ جس جملے کا مفہوم یہ ہے۔ اس کے علاوہ شارحین کرام جو جو باتیں کہتے ہیں۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھو، ایک حدیث ہے، اس کی 10 مطلب ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک حدیث کے 10 مطلب۔ ایسا نہیں ہوتا، حدیث کا تو ایک ہی مطلب ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ ایک زمانے میں حدیث کا ایک مطلب علماء نے بیان کیا، اگلے زمانے والوں کی سمجھ میں وہ مطلب نہیں آیا تو انہوں نے دوسرا مطلب بیان کیا، وہ مطلب تیسرے زمانے والوں کی سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے تیسرا مطلب بیان کیا، یوں مطلب بڑھتے بڑھتے 10 ہو گئے۔ باقی ایک حدیث کے 10 مطلب نہیں ہوتے۔ اب آج کل حدیث کے شارحین حماقت یہ کرتے ہیں کہ حدیث اس کے 10 مطلب ہیں اور وہ 10 لکھ دیں۔ یہ حماقت ہے، حدیث کی شرح نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ ارے 10 مطلب لکھے ہیں تو غور کر اس میں سے جو صحیح ہے وہ بتا، باقی چھوڑ۔ اور اگر باقی کو نہیں چھوڑنا تو ان کو بھی ذکر کر اور ان کا غلط ہونا بتلا۔ طریقہ یہ چاہیے، متکلم بولتا ہے اس کے بات کا ایک خاص متعین مقصد ہوتا ہے، یوں بھی اور یوں بھی اور یوں بھی اور یوں بھی، یہ سب مطلب تھوڑے متکلم کے بات کے ہوتے ہیں۔
اس لیے اس جملے کی شرح میں شارحین کرام نے جو کچھ کہا ہے بہت کتابوں میں جو اس کا صحیح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں، میں قبیلے کو جا کر، یہ قبیلے کا نمائندہ ہے، میں قبیلے کو جا کر یہ باتیں بے کم و کاست بتاؤں۔ قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص۔ حضور نے فرمایا یہ بندہ اگر صحیح کہہ کر گیا اور اس نے میری باتیں بے کم و کاست پہنچائی تو اس کی 5 انگلیاں گینے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، اگر اس نے سچ کہا، بالکل بے کم و کاست میری باتیں پہنچائی، کامیاب ہو گیا، یعنی اس کی 5 انگلیاں گینے، کامیاب ہو گیا کہ یہ مطلب۔ باب اتباع الجنائز من الایمان، جنازے کے پیچھے جانا، اتباع کے معنی پیروی کرنا۔ ایک مسئلہ اختلافی ہے اور وہ ترمذی میں آئے گا اور کتابوں میں تو نہیں آتا۔ جو لوگ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں ان کے لیے جنازے سے آگے چلنا افضل ہے یا پیچھے چلنا افضل ہے؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے ہے آگے چلنا افضل ہے، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے ہے پیچھے چلنا افضل ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے دونوں اماموں کی دلیلیں پیش کی ہیں بوگس۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل بھی پیش کی ہے، 4 پیسے کی روایت نہیں، ایسے ہی حنفیہ کی طرف سے جو روایت پیش کی وہ بھی 4 پیسے کی نہیں۔ درحال کہ حنفیہ کے پاس اپنے قول کی مضبوط روایتیں ہیں مگر وہ امام ترمذی نے پیش ہی نہیں کی۔ کیوں؟ تاکہ دونوں قولوں میں بیلنس ہو جائے، ان کی دلیل کمزور ہے تو ان کی دلیل بھی کمزور، تاکہ دونوں قولوں میں بیلنس ہو جائے۔ حالانکہ حنفیہ کے قول کی مضبوط دلیل ہے یہ باب، اس باب میں جو حدیث آ رہی ہے اتباع کے معنی پیروی کرنا، پیروی کرنے کا مطلب یہ پیچھے پیچھے جانا۔ اصل جو یہ مسئلے میں اختلاف ہوا ہے وہ اس بنیاد پر ہوا ہے کہ جنازے کے ساتھ جو لوگ قبرستان جاتے ہیں یا احاطہ مولسری تک جاتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے ہے کہ یہ شافع ہیں، سفارش کرنے جاتے ہیں، اور حنفیہ کی رائے ہے کہ یہ رخصت کرنے جاتے ہیں، میت کو رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جو شافع ہوتا ہے وہ مشروع کے آگے چلتا ہے، شافع مشروع کے آگے چلتا ہے۔ ایک طالب علم ہے، اس کا کھانا جاری نہیں ہو تو ایک استاد نے کہا چل میں تیری سفارش کروں محترم شافعی، تو وہ استاد شافع ہے اور یہ طالب علم مشروع ہے، تو استاد آگے آگے چلے گا، طالب علم پیچھے پیچھے چلے گا، جا کر بیٹھیں گے۔ پھر وہ استاد عرض کرے گا حضرت یہ طالب علم بیچارہ بہت غریب ہے، اس کے پاس صرف 2 موبائل کھانا جائے گا، کچھ سے نان جائی کر دے گا۔ تو شافع آگے چلتا ہے، مشروع پیچھے ہوتا ہے، تو لوگ ساتھ گئے ہیں وہ شافع ہیں اور میت مشروع ہے تو شافع آگے چلے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے ہے کہ نہیں، جو ساتھ جا رہے ہیں وہ رخصت کرنے والے ہیں، مودع ہیں، اور رخصت کرنے والا پیچھے چلتا ہے، مہمان آگے نکلتا ہے۔ ہمارے گھر مہمان آئے اور رخصت ہو رہے ہیں تو مہمان گھر سے پہلے نکلیں گے، گھر والا پیچھے پیچھے نکلے گا،
اور راستے پر نکڑ پر جا کر کے آخری دعا سلام کر کے وہ آگے چلا جائے گا. یہ ہوتا ہے. تو مہمان گھر سے پہلے نکلے گا، گھر والا پیچھے نکلے گا، وہ خود کرنے جا رہا ہے. تو اس میں اختلاف ہوا ہے کہ جنازے کے ساتھ جانے والے کیوں جاتے ہیں، سفارش کرنے جاتے ہیں یا رخصت کرنے. دلائل کا اختلاف نہیں. پھر مصلحت بھی یہ ہے کہ اگر ساتھ میں جانے والے سب آگے چلیں گے تو 4 آدمی جنہوں نے جنازہ اٹھا رکھا ہے بیچارے وہی اٹھائے رہیں گے، کوئی کندھا دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ سب تو آگے جا رہے ہیں. اور پیچھے ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ بھئی آگے جو جنازہ اٹھائے چل رہے ہیں بہت دیر ہو گئی ہے، لاؤ ہم بڑھ کر کے وہ کندھا دیں گے. تو پیچھے چلنے میں مصلحت ہے، آگے چلنے میں تو نقصان ہے. بہرحال مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ حنفیہ کے قول کی دلیل یہ بات ہے، اس میں جو لفظ اتباع ہے وہ دلیل ہے. تو حضور نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم، جو کسی جنازے کے پیچھے گیا، جس نے کسی جنازے کی پیروی کی، وہ جنازہ ہونا چاہیے مسلمان کا، ہندو کا نہیں. مسئلہ سمجھو. غیر مسلم سے تعلقات ہیں، ہندو ہے، عیسائی ہے، پارسی ہے، مجوسی ہے، یہودی ہے، تعلقات ہیں. بس آپ اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. ایک یہودی نوجوان لڑکا بیمار پڑا تھا، حضور اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے ہیں اور اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کیا. تو بیمار پرسی کرنے جا سکتے ہیں، تعزیت کے لیے بھی جا سکتے ہیں. وہ مر گئے، پیچھے جو ورثہ زندہ ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے، تعزیت مانے تسلی دینے کے لیے جائے تو جائے، یہ بھی جائے. لیکن غیر مسلم کے جنازے میں شرکت کرنا جائز نہیں. اس لیے یہ قید ہے، کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے گیا، غیر مسلم کے تجہیز و تدفین میں، تجہیز لفظ تو میں نے خواہ کیا ہے، تدفین میں شرکت کرنا جائز نہیں. من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، یہ قید اس لیے بڑھائی کہ کسے فرصت ہے جنازے کے ساتھ جانے کی. ہر آدمی مشغول ہے، بیزی، ویری بیزی، ہر آدمی مشغول ہے. اپنے کام کاج چھوڑ کر جنازے کے ساتھ جانا یہ بہت مشکل ہے. تو فارمولہ سامنے لاؤ، آسان کرنے کا، مشکل کام کو آسان کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ پیش نظر لاؤ، ایمان و احتساب. اس لیے یہ فارمولہ ذکر کیا ہے کہ جنازے کے ساتھ جانے کا جو ثواب بیان کیا ہے اس ثواب پر یقین بڑھاؤ اور اس ثواب کو نگاہوں کے سامنے لاؤ تو اپنے کام کاج چھوڑ کر جنازے کے ساتھ جانا آسان ہو جائے. ایمان و احتسابا وکان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها. وہ جنازے کے ساتھ رہا کب تک؟ نماز جنازہ پڑھی گئی وہاں تک، اور نماز اور جنازے کی تدفین مکمل ہوئی وہاں تک. بیچ میں واو لائے، 2 حصے کر دیے. گھر سے جنازہ اٹھا، ساتھ چلا مولسری تک، جنازہ پڑھا، پھر جنازہ قبرستان گیا، وہ اپنے گھر گیا، جنازہ پڑھ کر پھر ساتھ رہا تدفین مکمل ہونے تک. دونوں کا ثواب الگ الگ کر دیا. نماز پڑھنے تک ساتھ رہو گے تو 1 قرات، دفن مکمل ہونے تک ساتھ رہو گے تو 2 قرات. قرات یہ درہم کا 6واں حصہ ہے.
6 قیرات مل کر 1 درہم بنتا ہے. اور یہ قیرات دنیا کا نہیں، یہ آخرت کا قیرات. دنیا میں تو قیرات جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، درہم کا چھوٹا حصہ ہے. یہ آخرت کا قیرات ہے جو احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے. بہرحال جنازہ پڑھنے تک ساتھ رہو گے تو 1 قیرات ملے گا، دفن تک ساتھ رہو گے تو 2 قیرات ملے گا. یہ وہ ثواب ہے جس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اگر اس ثواب کا یقین کرو اور اس ثواب کو نگاہوں کے سامنے لاؤ تو اپنے دھندے اور کاروبار چھوڑ کر جنازے کے ساتھ جانا بہت آسان ہو جائے گا. ورنہ بہت مشکل ہے، کس کو فرصت ہے جنازے کے ساتھ جانے کی. وَكَانَ مَعَهُ، رہا اس کے ساتھ نماز سے فارغ ہونے تک. اس کی تو کوئی حکمت بیان نہیں کرتا. لوگ ساتھ جاتے ہیں، وہ نماز پڑھنے ہی تو جاتے ہیں، اس کی تو کوئی حکمت نہیں بیان کرنا. لیکن تدفین سے فارغ ہو گئے، وہاں تک ساتھ رہا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو سمجھو. آج بھی دیہاتوں میں یہ طریقہ ہے کہ میت ہو گئی، 8-10 نوجوان جا کر قبر کھود آتے ہیں، پھر پھاوڑے وہیں رہتے ہیں. پھر میت گئی، نماز پڑھ کر دفن کیا. اب یہی جو ساتھ گئے ہیں یہی پھاوڑے یک بعد دیگر باری باری پھاوڑے پکڑیں گے اور ساری مٹی ڈال کر کے قبر بھر کر تیار کریں گے. وہاں گورکن نہیں ہوتے. یہ تو یہاں دیہاتوں میں طریقہ ہے، اور یہ بھی اب طریقہ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا، بلکہ لوگ جب جنازہ پڑھ کر چلتے تھے تو پھاوڑے اور کدال لے کر چلتے تھے اور قبرستان جا کر جنازہ رکھ دیا. اب سب کھودتے تھے اور 2 منٹ اس نے، پھر دوسرے نے ہاتھ پھاوڑا لیا، پھر تیسرے نے پھاوڑا لیا، دھڑا دھڑ پھٹافٹ سب مل کر کے 10-15 منٹ میں قبر تیار. پھر جنازہ اندر اتارا، پھر قبر بھری. یہ سب کام ساتھ جانے والے کرتے تھے. بس اگر لوگ مولسری سے سارے لوٹ جائیں گے تو قبرستان تک تو میت کے چند ورثہ رہیں گے. انہی کو بیچاروں قبر کھودنی پڑے گی، انہی کو قبر بھرنی پڑے گی. اور یہ لوگ ساتھ جائیں گے تو یہ قبر کھودنے میں بھرنے میں شریک ہوں گے. اس لیے اس کا 1 قیرات ثواب الگ رکھا ہے. اب شہروں میں گورکن ہو گئے، قبرستان میں ملازم ہو گئے، وہی قبر کھودتے ہیں، وہی قبر بھرتے ہیں. جو لوگ ساتھ جاتے ہیں وہ تو ویسے ہی کھڑے رہتے ہیں، اور کھڑے نہ رہیں تو شہر کے لوگ تو کچھ کر نہیں سکتے. وہ تو پھاوڑے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں. مگر مسئلہ بہرحال وہی ہے کہ اب کوئی ضرورت نہیں قبرستان. کوئی سوال کرے کہ آپ قبرستان میں کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضرورت نہیں، لیکن مسئلہ اب بھی وہی ہے. اس کی نظیر مسواک کے یعنی لکڑی سے دانت صاف کرنے کے فضائل آئے. اب زمانہ ترقی کر گیا، برش اور منجن اور پیسٹ آ گئے. تو اب اگر کوئی پوچھے کہ بھائی اب یہ برش کرے، آ گئے، مگر مسئلہ اب بھی وہی ہے کہ وہ فضائل جو مسواک کے فضائل ہیں وہ لکڑی کے ذریعے سے دانت صاف کرنے ہی کے فضائل ہیں. ایسے ہی اب قبرستان میں ضرورت نہیں رہی، لیکن مسئلہ اب بھی یہی ہے. حتی یصلی علیہا ویفرغ من دفنہا فإنہ یرجع من الأجر بقیراتین کل قیرات مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع من الأجر بقيرات. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. یہاں استدلال کہاں ہے؟
من اتبع جنازۃ مسلم. کوئی خاص لفظ نہیں، کوئی خاص جگہ کہ یہاں سے استدلال ہے، ایسا نہیں. مجموعے حدیث سے استدلال. پوری حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے، یہ ایک دینی عمل ہے، اسلامی عمل ہے. بس یہ عمل ایمان کا جز ہو. باب خوف المؤمن ان یحبط عمله ولا یشعر. یہ باب پہلو دار ہے، مجمل ہے. پہلو دار یعنی مجمل ہے. اور باب کے دو جز ہیں، اور دونوں جز حضرت نے الگ الگ کر دیے ہیں، اور بیچ میں پہلے جز کے دلائل لائے ہیں، پھر دوسرا جز ہے، پھر اس کے دلائل ہے، پھر اس کے بعد حدیثیں لائے ہیں. اور حدیثوں میں بھی لفظ و نشر مشوش ہے. دوسرے مسئلے کی دلیل حدیث پہلے لائے ہیں، پہلے مسئلے کی حدیث بعد میں لائے ہیں. اس لیے یہ بات پہلو دار ہے، اجمال ہے. اس کو اچھی طرح سے توجہ سے سمجھو. بات کا پہلا جز ہے. ہر مسلمان کو یہ دھڑکا لگا رہنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ میری زندگی بھر کے عمل اکارت. ایسی حرکت مجھے نہیں کرنی چاہیے. یہ دھڑکا ہر مومن کو لگا رہنا چاہیے. خدا نخواستہ ہم سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے کہ زندگی بھر کا جمع کیا ہوا سرمایہ خاکستر ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا، تو کتنا بڑا بھاری نقصان ہوا. لہذا ایسی حرکت کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ دھڑکا ہر مومن کو لگا رہنا چاہیے. باپ کا ایک جز تو یہ ہے. دوسرا جز ہے باپ کا وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غیر توبۃ. بیڑی پیو مگر ہمیشہ مت پیو. اصرار مت کرو بیڑی پینے. جیب میں ماچی اور بیڑیاں رکھی ہیں، ذرا موقع ملا سور دے کر جلائی نہیں. علماء نے کہا ہے کہ صغائر بھی اصرار سے کبیرہ بن جاتا ہے. لہذا انسان ہے، انسان سے کوتاہی بہرحال ہوتی ہے. انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے، مگر کبائر پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. کبائر جیسے مسلمانوں کا آپس میں قتل و قتال کرنا، لڑنا نہیں. لڑنا تو اردو میں کہتے ہیں مکہ بازی، دے ڈھک دے ڈھک دے ڈھک. اتنا تو کر لو، کوئی حرج نہیں. تقاتل کے معنی ہے ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالنا، قتل کرنا. اسی طریقے پر عصیان کے دائرے میں ہر کبیرہ گناہ آتا ہے. بس کبیرہ گناہ کرو یہ تو عام ہو. اور خاص ہے تقاتل، دو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالنے کی کوشش کرنا. اس پر اصرار نہیں چاہیے، اڑنا نہیں چاہیے. خدا نخواستہ کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے تو پہلی فرصت میں توبہ کرو. اور علماء نے تو یہ کہا ہے کہ کبیرہ پر اصرار کرو گے، صغیرہ پر اصرار کرو تو بھی کبیرہ بن جائے. اس لیے میں نے کہا بیڑی پیو مگر روز مت پیو، کبھی کبھی پیو. یہ بات کا دوسرا جز ہے. اور وہ جو ڈرایا جاتا ہے، یحذر وارننگ دی جاتی ہے من الاسرار، اڑنے سے، تقاتل کرو، عصیان کرو، من غیر توبۃ، توبہ کے بغیر.
یہ کبیرہ ہو گیا اور اس نے سچی پکی توبہ کر لی. اللہ جانتے ہیں کون سی توبہ سچی پکی. بہرحال کر لی اس نے. پھر دوسرا کبیرے کا ارتکاب کر لیا. اسی کبیرے کا دوبارہ ارتکاب کر لیا. کوئی بات نہیں، پھر کر تو یہ ڈر گئے ماں، ڈر گئے نومیدی نیست. اللہ کی بارگاہ مایوسی کی بارگاہ نہیں. اگر تیری توبہ میں نے کر دی تھی تو دوسرا کبیرہ ہو اس کی توبہ کر، وہی کبیرہ دوبارہ ہو گیا پھر کر تو. اڑ مت، اصرار مت کر اس کبیرہ پر، تکرار اصرار مت کر. من غیر توبہ، توبہ کرنے کے بعد پھر ہو جائے تو کوئی بات نہیں. بہرحال یہ بات کا دوسرا جھول. اب دونوں اجزاء کے دلائل دیکھنے. پہلا جو جز تھا کہ مومن کو ہمیشہ دھڑکا لگا رہنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اس سے کوئی ایسا عمل ہو گیا کہ اس کی زندگی بھر کا کھلیان برباد ہو گیا تو پھر کیا رہا اس کے پلے. اس کی دلیل ایک بڑے آدمی، لیکن بہت بڑے نہیں، بہت بڑے تو حضرت ابراہیم نقی، وہ تو مجتہد ہے. اور یہ ابراہیم تیمی ہے. یہ بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے نہیں. یہ وائز تھے، تقریریں کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے تھے. یہ کام بھی 4 پیسے کا مولوی نہیں کر سکتا، بڑا آدمی کرتا ہے. ابراہیم تیمی واعظ کہتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں واعظ کہہ کر جب گھر جاتا ہوں تو سوچتا ہوں میں مکذب تو نہیں ہوں، اس میں فاعل، میں مکذب تو نہیں ہوں، اس میں مفعول. اگر اس میں فاعل اسے پڑھتے ہو تو مفہوم یہ ہوگا کہ میں نے اپنے عمل کے خلاف باتیں تو نہیں کہی. ایسے کام جو میں خود نہیں کرتا، وہ کام تو میں نے کرنے کے لیے لوگوں سے نہیں کہا. اگر مکذباً اس میں مفعول ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ لوگ کہیں میری تکذیب تو نہیں کریں گے کہ یہ مولوی کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. میں مکذب تو نہیں بنوں گا. دونوں طرح پڑھ سکتا ہوں. مجھے معروف پڑھنا پسند ہے. فرماتے میں سوچتا ہوں کہ میں نے جو کام میں کرتا نہیں ہوں، ایسے کام تو میں نے لوگوں کو کرنے کے لیے نہیں کہا. یہ ابراہیم تیمی رحمہ اللہ سوچتے ہیں. یہ قصہ کتابوں میں لکھا ہے. ایک علاقے میں بڑے بزرگ تھے، وہاں ایک اور اپنے بچے کو لے کر آئے. پڑھ رہا ہے یا کھیل رہا ہے؟ یہ طالب علم پڑھ رہا ہے یا کھیل رہا ہے؟ کیا کھیل رہا ہے؟ کیا رکھا ہے کاٹ میں جو کھیل رہا ہے؟ قرآن کریم میں جو ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. انصتوا کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا تو سنو. استماعت میں کان لگا کر سنو. سمعت میں نے سننا اور استماعت میں نے کان لگا کر سنو. تو قرآن پڑھائے تو کان لگا کے سنو. کافی ہے. انصتوا کی کیا ضرورت ہے؟ انصتوا کی ضرورت اس لیے ہے اگر باتیں بھی کر رہا ہے اور سن بھی رہا ہے تو پورا فائدہ نہیں. سن بھی کان سن رہے ہیں اور وہ کھیل رہا ہے تو میرے کان تو آپ کے بات سن رہے ہیں.
कान सुन रहे बेशक, लेकिन तू जब खेल रहा है तो तुझे पूरा फायदा नहीं हो। बस तुम्हें वो लघु के बाद में जो अनुसूची बढ़ाया इसलिए बात आ गई नहीं। हम हमारे काम सुन रहे हैं और हाथ पैर खेल रहे हैं, बल्कि बाजा तो खास जगह पर हाथ ले जाकर मुसलसल बटन दबाता है। अरे क्या कर रहा है? अलैसा लियदिक मौदिउन गैरहु, बात तवज्जो से सुननी चाहिए तो पूरी बात दिल में उतरती है। तो एक इलाके के बुजुर्ग थे, एक बुढ़िया अपना बच्चा लेकर के इनके पास आई, हजरत ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप इसको मना कर दो, ये गुड़ न खाए। देखो ये जो आजकल चॉकलेट है बाजार में, जो बच्चे ये चॉकलेट बकसरत खाते हैं उनके दांत खराब हो जाते हैं। ये बच्चों को चॉकलेट मत खाने दो, जो बच्चे बकसरत चॉकलेट खाते हैं उनके दांत खराब हो जाते हैं। और जो बच्चा गुड़ बहुत खाता है या मिट्टी बहुत खाता है उसका पेट खराब हो जाएगा। मिट्टी खाने से भी पेट खराब होता है, गुड़ ज्यादा खाने से भी पेट खराब होता है। बच्चों को मिट्टी तो नहीं खाने देनी चाहिए, गुड़ भी ज्यादा नहीं खाने देना चाहिए, चॉकलेट भी नहीं खाने देनी चाहिए। तो उसने कहा बच्चे को मना कर दीजिए कि गुड़ न खाए। तो हजरत ने कहा भी 1 हफ्ते के बाद तू लेकर आइए, बच्चे को लेकर आना 1 हफ्ते के बाद। चलिए 1 हफ्ते के बाद लेकर आई। उन बुजुर्गों ने बच्चे से सिर्फ इतना कहा, बेटे गुड़ ज्यादा खाना ठीक नहीं, छोड़ दे। तो लेकर चली गई, उसने गुड़ छोड़ दिया। तो लोगों ने पूछा हजरत से, हजरत इतनी बात तो आप पहली मरतबा जो बच्चे को लेकर आई थी तब भी तो आप इतनी बात तो कह सकते थे, उसके लिए 1 हफ्ते के बाद तो हजरत ने सुनाया, भाई मेरी बुरी आदत थी गुड़ खाने की, मैं ही गुड़ बहुत खाता। उस वक्त में ये बात कहता तो मेरी बात में कोई असर न होता। मैंने तौबा की और गुड़ नहीं खाना, और 1 हफ्ता गुजर गया, मैंने तौबा पर मजबूत रहा, मैंने गुड़ नहीं खाया। अब मैंने इतनी बात कही तो मेरी बात में असर हो। ये किस्सा लोगों ने बयान किया है। अगर ये किस्सा अवलोकन तो कोई दलील नहीं है कि फर्जी है, लेकिन चलो फर्जी भी है तो मिसाल मारो, ये एक मिसाल मारो। बस आदमी जिस बात को खुद अमल नहीं करता वो वाद में कहेगा तो उसका क्या असर है? तो जिस बात पर आदमी का खुद अमल है वो वाद में कहेगा उसका असर होगा। तो हजरत फरमाते हैं मैं वाद कहकर घर आता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने ऐसी बातें तो नहीं कही कि जो मेरे अमल में नहीं है, मेरा खुद उस पर अमल नहीं है। मैं अपने आप का मुकद्दिर तो नहीं हूँ, इसमें फाई मेरे नजदीक होता है। बहरहाल ये हजरत को धड़का लगा हुआ है, जब भी वाज कहकर आते हैं तो ये सोचते हैं, ऐसा धड़का हर एक को लगा रहना चाहिए। बाबु खौफिल मुमिन अन युहबता अमलुहु व हुवा ला यशउर, उसको खबर भी न हो। ऐसी हरकत हो गई कि जिंदगी भर के आमाल अकारत गए और उसे तो ख्याल भी नहीं आया कि मैंने ऐसी हरकत कर डाला। वक़ाल इब्राहीम तैमी मा अरदतु क़ौली अला अमली, मैं जो वाज में बातें कहकर आया हूँ उनका जब मैंने अपने अमल के साथ मुवाज़ना किया, जो बातें मैंने वाज में कही हैं वो मेरे अमल में है नहीं है। इल्ला खशीत अन अकून मुकज़्ज़िबन, एक दूसरे
بہت بڑے آدمی ہیں ابن ابی ملیکہ، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جب مکے میں خلیفہ بنے تو ان کی طرف سے یہ تائید کے قاضی تھے، اور حضرت ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری 30 صحابہ سے ملاقات ہوئی، اور حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ سے بھی ملاقات ہوئی، ان سے بھی حدیث سنی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جس صحابی سے بھی ملا اس کو میں نے اپنے حق میں نفاق سے ڈرتا ہوا پایا۔ نفاق دو ہے، ایک اعتقادی ایک عملی۔ اعتقادی نفاق تو مومن میں ہوتا نہیں، لیکن عملی نفاق ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ہر صحابی کو نفاق عملی سے اپنے حق میں ڈرتا ہوا پایا۔ یہ دلیل لا رہے ہیں، ہر ایک کوئی دھڑکا لگا رہنا چاہیے۔ وقال ابن ابی ملیکہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه۔ دوسری بات، ہر صحابی، میں نے کوئی صحابی نہیں پایا جو یہ کہتا ہو کہ ایمانی اللہ ایمان جبرائیل و میکائیل، میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان جیسا ہے۔ انہو اللہ کو انہو ہٹائیں گے، ایمانی اللہ ایمان جبرائیل اور میکائیل، میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل جیسا ایمان ہے۔ میں نے کسی صحابی کو کہتے ہوئے نہیں پایا۔ مسئلہ سمجھو، امام اعظم نے ایک عجیب بات کہی، کہا یہ کہنا جائز نہیں ایمانی مثلو ایمان جبرائیل، یہ کہنا جائز نہیں۔ ایمانی مبتدا، مثل خبر، ایمانی مثل ایمان جبرائیل کہنا جائز نہیں، اور یہ کہنا ایمانی کا ایمان جبرائیل یہ جائز ہے۔ اور فرمایا کہ مثلیت کے لیے دو چیزوں میں ہر اعتبار سے برابری ضروری ہے، اور کاف تشبیہ کے لیے ہر اعتبار سے برابری ضروری نہیں ہے۔ وصف خاص جو مشبہ بھی ہے اسی میں برابری ضروری ہے۔ زید کالاسد، تو وصف خاص بہادری ہے تو اس میں مساوات ضروری ہے۔ شیر کے منہ میں سے بدبو آتی ہے، اس کی دم ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہیں، ہر بات میں برابری ضروری نہیں، اور مثلیت میں ہر اعتبار سے برابری ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ہمسر، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ تو امام اعظم نے کہا کہ ایمانی مثلو ایمان جبرائیل، یہ کہنا جائز ہی نہیں۔ ایمانی کا ایمان جبرائیل، یہ کہنا جائز۔ یہاں جو جملہ ہے ایمانی اللہ ایمان جبرائیل، یہاں اللہ ایمان کا مطلب ہے مثل ایمان، تو اس کو تو امام اعظم بھی ناجائز کہتے ہیں۔ ابھی حضرت ابراہیم ابن ابی ملیکہ کی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی ان کی بات ہے۔ ما منہم احد، 29 صحابہ میں سے کوئی صحابی یہ نہیں کہتا ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل۔ حضرت حسن بصری بہت بڑے آدمی، مجتہد، اور تابعین بہت کم حضرت کے درجے کے لوگ، حضور کے وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت ام سلمہ کی باندی سے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت ام سلمہ کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے ہیں، اور بڑے حکیم الاسلام تھے، بڑی دانش مندی اللہ نے دی تھی ان کو۔ انہوں نے فرمایا کہ
نفاق سے مومن ہی ڈرتا ہے اور نفاق سے غیر مومن ہی مطمئن ہے. جو مومن ہے وہ ہمیشہ نفاق سے ڈرے گا، یہ نفاق عملی. اور جو منافق ہے وہ مطمئن رہے گا. مثال دو اس کی، اللہ کے نیک بندوں کے احوال کا تم جائزہ لو، ہمیشہ ڈرتے ہیں اللہ جانے مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہو. ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت دعا کرنا ایمان پر خاتمہ. تو میں ان سے کہتا ہوں کسی صحابی نے کسی سے یہ دعا کروائی کہ حضرت میری دعا کیجیے میرا ایمان پر خاتمہ ہو؟ کسی صحابی نے کسی سے یہ دعا کروائی؟ ایمان کی فکر صحابہ کو زیادہ کہ تجھے زیادہ پڑی؟ میں نکیر کرتا ہوں اس میں جو یہ کہتا ہے کہ دعا کرنا کہ ایمان پر خاتمہ ہو. میں کہتا ہوں کہ یہ دعا کسی صحابی نے کسی سے کروائی؟ پھر تو تجھے بھی اتنی فکر پڑی. لیکن بہرحال ایک نیک بندے جو ہیں ان کو فکر لگا رہتا ہے، وہ دعائیں کروانے آتے ہیں. پھر میں اسے سمجھاتا ہوں دیکھ ایمان اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر تو اعمال پر مضبوط ہوگا تو ایمان تیرا محفوظ ہوگا، اور تیرے اعمال ہی صحیح نہیں رہیں گے تو ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں. ایمان اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مثال لو درخت کا تنا، درخت پر جو شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، پتے پھل پھول، اس کے ساتھ تنا جڑا ہوا ہے. اگر یہ ساری شاخیں ہری بھری رہیں تو تنا زندہ رہے گا. تنا خشک نہیں ہو سکتا کہ ساری شاخیں تو ہری بھری ہیں تو تنا خشک ہو گئے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر اوپر شاخیں ہی سوکھ جائیں یا شاخیں ہی نہ رہیں تو تنا رہے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اسی طرح سمجھو کہ ایمان اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر تو اعمال کو مضبوط ہے تو تیرا ایمان محفوظ ہے، دعائیں کرانے کی ضرورت نہیں. اور اگر تو اعمال میں مقصر ہے، کوتاہی کرنے والا ہے، تو میری دعاؤں سے کیا ہوگا؟ تیرے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں. بہرحال حضرت حسن یہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے، اچھا یہ تو ہے اللہ کے نیک بندوں کا حال. دوسری طرف اللہ کے وہ بندے جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکات دیتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور مطمئن ہیں جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے. اللہ نے ہمیں نہیں بخشیں گے تو کس کو بخشیں گے؟ جو کتنے مطمئن ہیں یہ بے عمل بندے کتنے مطمئن ہیں، اور یہ عمل کرنے والے بندے کتنا ڈر رہے ہیں. یہی بات حضرت حسن نے فرمائی کہ جو بھی مومن ہے وہ نفاق سے ڈرتا ہے، نفاق ہے نہیں، اور جو منافق ہے وہ مطمئن ہے. وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ، یوز کرو فعل مجہول لاتے ہیں حضرت وہاں جہاں روایت کی سند ضعیف ہوتی ہے. مگر یہ جو باپ کے ضمن میں جو روایات حضرت لاتے ہیں یہ تو بخاری کی روایتیں ہی نہیں. بس اگر وہ روایتیں کمزور ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بخاری کی روایتیں ہی نہیں. حدثنا سے جو روایتیں شروع ہوں گی وہ بخاری کی روایت ہے. بہرحال باپ کے ضمن میں جو روایات آتی ہیں وہ بخاری کی روایتیں نہیں. مگر امام صاحب ان میں بھی اگر ضعیف روایت ہو تو فعل مجہول استعمال کر کے اشارہ کر دیتے. وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ، ما نافیہ اور نفی اس بات حسر کریں گے. ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق، یہ باب کا پہلا جز ہوا اور پہلے جز کی 3 دلیلیں بیان کر دی. اب باب کا دوسرا جز وما يحذر من الاسرار، من الاسرار ما موصولہ کا بیان ہے. وما يحذر من الاسرار على التقاتل والعصيان من غیر توبة، آپس میں لڑنا مرنا
کوئی بھی گناہ کبیرہ کرنا، اس پر اڑنے سے، اصرار کرنے سے جو ڈرایا گیا، آگے روایات میں اس سے ڈرایا گیا ہے، اس کا بیان من غیر توبۃ، اگر کبیرہ گناہ کر کے توبہ کر لیں تو پھر کوئی بات نہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ دلیل سورہ آل عمران میں یہ آیت آئی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے احوال میں ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور نہیں اڑتے ہیں وہ اس کام کو جو انہوں نے کیے، ذرا حالے کو جانتے ہیں، ذرا حالے کو جانتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ گناہ کیا میں نے۔ بعض مرتبہ آدمی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، جیسے پچھلے دنوں میں ایک کاروبار آیا تھا، دھڑا دھڑ اس میں شریک ہو رہے تھے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ناجائز، پھر دارالفتہ نے فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز۔ پھر اس سے پہلے جو انہوں نے وہ اس کاروبار میں شریک ہوئے، یہ اس حدیث پر نہیں آیا، اب فتویٰ آ گیا ناجائز ہے، یہ جان لیا، اب بھی ہے اس کاروبار میں شریک رہتا ہے، آیت کا مثال، اب اس کو فوراً اس کاروبار سے نکل آنا، اب اس کاروبار میں کسی کو شرکت نہیں کرنی، وہم یعلمون کا یہ مطلب۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ نہیں ہیں کہ جو کبھی بیڑی پیتے ہی نہیں، کیوں کبھی گناہ کرتے ہی نہیں، کرو، بندہ ہے، انسان ہے، تو غریب تھوڑی ہے، نبی تھوڑی ہے، معصوم تھوڑی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ پر فوراً توبہ کرو، اس گناہ پر اڑے مت رہو، یہ نیک بندوں کی شان ہے۔ بہرحال اس سے استدلال نکلا کہ عصیان پر اصرار نہیں چاہیے، لقول اللہ تعالی ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اس کے بعد دو حدیثیں ہیں، پہلی حدیث تو دوسرے مسئلے کے، دوسرے مسئلہ نہیں، باب کے دوسرے جز کی دلیل پہلی حدیث ہے جو پہلے لائے ہیں، اور پہلے جز کی حدیث بعد میں لائے ہیں۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شروع سے لو، ایک بڑے جلیل القدر تابعی ہیں ابو وائل شقیق بن سلمہ یا سلمہ، ابو وائل شقیق بن سلمہ، یہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص شاگرد۔ ان سے کسی نے مرجیہ کے بارے میں پوچھا، میں نے بتلایا تھا پہلے کہ اس وقت 80% مسلمان مرجیہ، ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ مرجیہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ طاعات مفید ہیں، معاصی مضر نہیں، ان کی یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ حضرت ابو وائل نے کہا غلط، میں نے ابن مسعود سے یہ حدیث سنی ہے کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، چھوٹے دائرے سے آؤٹ ہو گیا، اور مسلمان سے لڑنا، قتل و قتال، جان بوجھ کے مارنے کے لیے لڑنا، یہ کفر ہے، بڑے دائرے سے آؤٹ گیا۔ تو یہ گالی دینا ہی تو معصیت ہے، یہ قتل کرنا معصیت ہے، اس سے نقصان پہنچا، پہلے سے فاسق ہو گیا، دوسرے سے کافر ہو گیا، معلومات ایمان کے ساتھ معاصی مضر ہیں، اور یہ مرجیہ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبادة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال
حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اس کے بعد دوسری دلیل حدیث ایک مرتبہ حضور گھر میں سے تشریف لائے، مسجد میں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. حضور کو اسی رمضان میں حضور کو اس رمضان میں شب قدر کون سی رات ہے اس کا حضور کو علم دے دیا گیا. تو حضور گھر میں سے نکل کر مسجد میں آئے تاکہ صحابہ کو بتا دیں کہ اس رمضان میں شب قدر فلاں رات ہے. مسجد میں آئے تو دو عبداللہ لڑ رہے تھے. ایک عبداللہ ابن کعب تھے، ایک عبداللہ ابن ابی حضرت تھے. ایک کا دوسرے پر قرضہ تھا، وہ قرضہ مانگتا تھا، دوسرا قرضے کا دینا نہیں دے رہا تھا، اور تو میں خوب چل رہی تھی. حضور تشریف لائے اور حضور نے ان کا جھگڑا سنا، اور جھگڑا سن کر کے فیصلہ فرمایا کہ آدھا قرضہ چھوڑ دے اور آدھا قرضہ فوراً ادا. جب یہ بات نمٹ گئی تو حضور نے فرمایا ارے میں تو تمہیں شب قدر کے بارے میں بتلانے آیا تھا کہ اس رمضان میں شب قدر کون سی ہے، یہ بتلانے آیا تھا، مگر یہ جھگڑا ہوا میں نے سنا تو اس جھگڑے کی وجہ سے میرے ذہن سے وہ علم نہیں نکل گیا. پھر فرمایا کہ یہ علم نکل گیا ہے شاید اس میں بہتری. دیکھو شب قدر چھپائی ہے، اس لیے چھپائی ہے کہ اس میں بہتری ہے. اس شب قدر کی لالچ میں آدمی رمضان کی ہر رات میں عبادت کرے تو بھی اپنی شب قدر مل جائے گی اور باقی راتیں رنگے میں رہیں گی. تو شب قدر کو جو چھپایا ہے اس میں بندوں کو فائدہ ہے. بس اس رمضان میں جو شب قدر کی تعین بتائی تھی پھر وہ علم اٹھا لیا گیا تو شاید اس میں تمہارا فائدہ ہے. بہرحال دو مسلمانوں کے لڑنے سے شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا. معلوم ہوا گناہ کے اثرات پڑتے ہیں، گناہ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. دو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ گناہ ہے، اس کے اثرات مرتب ہوئے، شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا. بس یہی استدلال کرنا ہے کہ گناہ کے اثرات پڑتے ہیں. جب پڑتے ہیں تو ہمیشہ دھڑکا لگا رکھنا چاہیے کہ مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ میرے اعمال پر اس گناہ کا اثر پڑے اور میرے اعمال سارے ختم ہو جائیں. ایسا کوئی گناہ مجھ سے نہیں ہو جانا چاہیے. اس کا دھڑکا ہمیشہ لگا رہنا چاہیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حمير عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فطلعها رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه طلعها فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. 7ویں رات میں یا 9ویں رات میں یا 5ویں رات میں شب قدر کو تلاش کرو. یہ ذہن میں شب قدر کی تعین تو نکل گئی، کچھ خیال رہ گیا کہ شاید کھلا رات، شاید کھلا رات، شاید کھلا رات. تو حضور نے 3 راتیں بتائی، مگر یہ جو راتیں ہیں ان کو کدھر سے لینا ہے؟ 9ویں رات میں، 5ویں رات میں، 7ویں رات میں یکم رمضان سے لے کر چلنا ہے یا آخر رمضان سے لینا ہے؟ شارحین نے دونوں طرح کے مطلب کر دیے اور پھر جو بات کچھ سمجھ میں آئی تھی وہ بھی گئی. پہلے کچھ سمجھ میں آ رہی تھی وہ بھی گئی.
باب سؤال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان. اچھا آج وقت ختم ہو رہا. چلو ختم ہو رہا.